हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणिता वॉइस स्टोरी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। मैं त्योहार वाले दिन अपनी बहन के घर मिठाई लेकर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी विधवा बहन की सास और नंदे उसे डंडे से मार रही थी और मेरी बहन चुप करके मार खा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और वह रो रही थी। मेरी बहन की सास ने धक्का देकर मेरी बहन को घर से निकाल दिया और मुझे कहा, ले जाओ अपनी बदचलन बहन को यहाँ से। इसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। पूरे खानदान में इसने हमारी नाक कटवा दी है। बहन के आंसू देखकर मैंने उसे सीने से लगाया और चुप करके उसे अपने घर ले आया। एक दिन मेरी बीवी अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं कमरे में और मेरी विधवा बहन बाहर पर्ची में सो रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने उठकर अपनी बहन की चारपाई अपने कमरे में रख दी। मेरी बहन मेरे कमरे में सो रही थी, मगर कुछ देर बाद मुझे अपनी बहन की चारपाई हिलते हुए महसूस हुई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मर्द उसकी चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, सामने बहन को देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि उसकी चारपाई पर एक मेरा नाम गौतम है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे हैं। मेरी एक बहन थी जिसकी मैंने शादी करके उसे अपने घर से विदा कर दिया है। मैंने खुद भी शादी कर ली थी। मेरे खुद के 3 बच्चे भी थे, मगर मेरे घर के में सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की चलती थी। मैं हमेशा से ही एक कमजोर मर्द रहा हूँ। मेरी बीवी के आगे कभी मेरी एक ना चली। कभी कभी तो अपनी बीवी की वजह से मेरा दम घुटने लगता है। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह हर बात पर जिद करती थी। एक एक बात भी मेरी एक बात भी नहीं मानती थी। मैं उसकी बात ना मानता तो वह झगड़े पर उतर आती। यहाँ तक कि वह घर छोड़कर चली जाती और मेरे बच्चे माँ की याद में रोते रहते थे। इसलिए मैं वह अब मजबूर हो गया था। औलाद की जंजीर मेरे पैरों में बंधी थी, इसलिए मैं अपनी बीवी की गुलामी करने पर मजबूर हो गया। मैंने अपनी शादी से पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दी और वह अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने पति के साथ हमारे घर आती थी। वह दोनों बहुत खुश थे। बस उसमें एक कमी थी कि उनकी औलाद नहीं थी। मैं हर वक्त यही दुआ करता कि ऊपर वाला मेरी बहन को भी औलाद से नवाज दे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया। मेरी छोटी बहन विधवा हो गई। उसके लिए यह गम किसी कयामत से कम नहीं था। पति की मौत के बाद वह अपने ससुराल में ही बैठ गई थी। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ था। क्या वह मुझसे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने देती थी। ना वह खुद जाती थी, लेकिन मैं हर दूसरे तीसरे दिन छुपकर अपनी बहन से मिलने जाता था। मेरी बीवी को डर था कि अगर मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो वह हमारे घर पर आ जाएगी। इसलिए उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम अपनी बहन से रिश्ता कम कर लो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। यह ना हो कि तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों की फिक्र करो। बीवी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ सकता था। वह मेरी एक ही बहन थी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। त्योहार वाले दिन बीवी से कहा कि मैं अपने एक करीबी दोस्त से मिलकर आता हूँ, मगर मेरी बीवी बहुत तेज थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तुम सच भी बोल सकते थे कि मैं अपनी बहन को मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं त्योहार वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था।
اس لیے میں چپ کر کے اپنی بہن کے گھر چلا گیا۔ سارا راستہ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں راستے کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میری بہن نے آج کے دن نیا کپڑا بھی نہیں پہنا ہوگا۔ میں نے مٹھائی کی بجائے تھوڑا سا فروٹ خرید لیا تھا۔ بہن کے گھر خالی ہاتھ جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ پہلے بھی اس کی ساس بہت سخت تھی، بات بات پر اسے غریبی کے طعنے دیتی تھی، اور اب تو اس کا پتی بھی نہیں تھا جو اس کی سائیڈ لے کر اپنی ماں کو چپ کروا دیتا تھا۔ خیر میں اپنی بہن کے گھر پہنچ چکا تھا، مگر وہاں گیا تو ایک تماشا کھڑا تھا۔ میری بہن کا سارا سسرال جمع تھا اور وہ لوگ میری بہن کو مار پیٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، اور پھر میری بہن کی ساس نے اس پر ایک ایسا الزام لگایا کہ میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ رات کو تیری بہن کا عاشق چپکے سے اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ میں نے خود تیری بہن کو رنگے ہاتھ پکڑا ہے۔ میرے بیٹے کو گزرے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اور اس نے رنگلیاں منانا شروع کر دی ہے۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے کی موت کی وجہ بھی یہی ہے، اس لیے میں اب اسے بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے تو یہ سوچ کر اسے گھر میں جگہ دی تھی کہ میرے بیٹے کی بدھوا ہے، لیکن اس نے تو ہماری عزت پر داغ لگا دیا ہے۔ ہمارے گھر میں جوان بچیاں موجود ہیں، اب تم اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اپنی بہن کی ساس کی باتوں پر میں نے حیرت سے اپنی جوان بہن کو دیکھا، جس کی نندوں نے اسے اس قدر مارا تھا کہ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن وہ تو ہمارے خاندان پر ہی کیچڑ اچھال رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری بہن کو کسی غیر مرد کے ساتھ خود پکڑا ہے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو اس نے تو خاموشی سے سر جھکا کر رکھی تھی اور اپنی بہن کی ساس کے الزام کو جھٹلایا تک نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا تمہاری ساس سچ کہہ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی اور اس کی خاموشی اسے گنہگار ثابت کر رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے اس کا سامان میرے آگے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ اس بدچلن کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ۔ مرتا میں کیا نہ کرتا، میں ہاتھ پکڑ کر بہن کو گھر لے آیا۔ میری بیوی جو گھر پر بیٹھی تھی، جب اس نے میرے ساتھ میری بدھوا بہن کو دیکھا تو خوب ہنگامہ کیا اور کہنے لگی کہ پہلے یہ اپنے پتی کو کھا گئی ہے اور اب آپ اسے ہمارے گھر لے آئے ہیں۔ اس کے سسرال والوں تو اسے رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی جائیداد والا حصہ اسے دینا پڑتا۔ آپ کو اسے وہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اب میں اپنی بیوی کو کیا بتاتا کہ اس کی ساس نے اس پر کیا الزام لگایا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ وقت یہ یہیں رہے گی اور پھر میں اس کی دوسری شادی کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ بات میری بیوی کو برداشت تو نہ ہوئی تھی، لیکن مجبوراً وہ چپ کر گئی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور ایک آنگن تھا۔ اس کی شادی کے بعد اس کا کمرہ ہم نے اپنے بچوں کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے جب میری بہن آئی تو اس کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اسے بچوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر دو، لیکن میرے بچوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا بابا آپ بوا کو اپنے کمرے میں رکھ لیں۔ اب میں اپنی بدھوا بہن کو اپنے کمرے میں کیسے رکھتا، اس لیے میری بیوی کہنے لگی کہ آپ کی بہن کے لیے میں آنگن میں چارپائی ڈال دوں گی، وہ آرام سے سو جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی، لیکن میرے گھر میں میری بیوی کی ہی چلتی تھی، اس لیے میں نے بھی خاموش رہ گیا۔ میں اب تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ جو الزام میری بہن کی ساس نے اس پر لگائے تھے، بہن نے اس کا وروଧ کیوں نہیں کیا، کیوں یہ نہیں بتایا کہ اس کا کوئی عاشق نہیں ہے۔
کیا میری بہن کی ساس سچ کہہ رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی اس پریشانی کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا، کیونکہ اگر میری بیوی کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ میری بہن کو آنگن میں ہی بھی جگہ نہیں دینے کو تیار ہوتی، بلکہ اسے گھر سے نکال دیتی۔ میری بہن کو آئے ایک دن گزر گیا تھا کہ میری بیوی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی تھی۔ میں بچی کھانے سے لے کر صفائی کا کام اس کے حوالے کر کے میری بیوی بے فکر ہو گئی اور میری بہن کی خاموشی سے سارے گھر کے کام کاج کرنے لگی، کیونکہ اسے بھی میری بیوی کی فطرت کا اچھی طرح پتہ تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اچھی تو نہیں لگتی تھی، لیکن میں پھر بھی ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی بہن کو نوکرانی بنے دیکھنے لگا۔ ایک دن میں کام سے لوٹا تو میری بیوی نے بہت ہی عجیب سی بات کی، کہنے لگی مجھے آپ کی بہن کے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگتے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے پتی کے مرنے کے بعد وہ آوارہ ہو گئی ہے۔ آپ کی بیوی اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، کیا باتیں کر رہی ہو؟ میری بیدوا بہن ہے، تکلیف میں ہے، تم اس کے خلاف سے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری بیوی نے منہ بنایا اور کہنے لگی، وہی سب کچھ کہہ رہی ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں کرنا تو نہ کرو، جلدی تم خود حقیقت کا پتہ چل جائے گا، تب بیٹھ کر اپنا سر پیٹنا۔ میں نے غصے میں پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگا کہ تمہاری بہن کسی سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہے، جلدی کوئی رشتہ دیکھو اور یہاں سے چلتا کرو، اس سے پہلے کہ بدنامی کا صحرا ہمارے سر پر سج جائے۔ بیوی کی بات پر مجھے میری بہن کی ساس کی بات یاد آ گئی، کچھ ایسا ہی انہوں نے بھی کہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں بالکل ہی خاموش ہو گیا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ کم سے کم غم بھلانے دو، اس سے پہلے میں اس کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ میری بیوی زور سے ہنسی اور کہنے لگی، تمہیں اس کے غم کا خیال ہے لیکن اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، تم بیٹھ کر یہی سوچتے رہو اور تمہارا منہ کالا کر کے نکل جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ بہت کڑوے لہجے میں یہ بات کہہ کر میری بیوی بچوں کے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں سوچ میں ڈوب گیا تھا کہ کیا واقعی میری بہن کا کردار ٹھیک نہیں تھا؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ساس اور میری بیوی دونوں ایک ہی جیسی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ میں بہن کو اس کے سسرال سے کیوں لایا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلے میں بہن سے بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے موقع مل گیا۔ میری بیوی بازار گئی، بچے ٹیوشن گئے تھے، گھر پر میں اور بہن ہی تھے۔ میری بہن میرے لیے چائے لائی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ اس دن تمہاری ساس کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی اور بالکل خاموش رہی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں نے کہا، گوری، اس طرح تمہاری بدنامی ہوگی، تم بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ بہن نے ایک نظر مجھ پر ڈالا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت زیادہ چبھ رہی تھی۔ اگر وہ مجھے کھل کر ساری سچائی بتا دیتی تو میں اپنی بیوی کا مقابلہ بھی کرتا، لیکن اس کی خاموشی تو اسے ہی چور ثابت کر رہی تھی۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ گوری آنگن میں چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم اتنی رات کو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ بہت گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی، بس ایسے ہی دم گھٹ رہا تھا تو چھت پر چلی گئی تھی۔ اس کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی، وہ تو ویسے ہی کھلے آنگن میں سوتی تھی، اسے چھت پر جانے کی کیا ضرورت آ گئی تھی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی اور بہن کی ساس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا دقت
कुछ और ही था, लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत न होता मैं अपनी बहन से ऐसी कोई बात भी नहीं कर सकता था। कुछ दिन और गुजरे और फिर एक रोज मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के इम्तिहान है इसलिए बच्चे यहाँ रहेंगे। गौरी बच्चे संभाल लेंगी। मैंने कह दिया कि ठीक है, चली जाओ, और फिर वह चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने बहन से कहा कि ऐसा न हो आधी रात को बारिश शुरू हो जाए, पहले ही मैं तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, तुम सुकून से मेरे कमरे में सो जाना। गौरी खाना समेट कर निकली थी, मेरी बात पर राजी हो गई और फिर मैंने बहन की चारपाई अपने कमरे में ही डाल दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहन जाग रही हो और उसकी चारपाई हिल रही हो। कमरे में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं यह सोचकर खामोशी से लेटा रहा कि शायद उसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक उसकी चारपाई पर हलचल होती रही और फिर सन्नाटा छा गया तो मुझे नींद लग गई। अगली सुबह सब कुछ ठीक था, लेकिन बहन की आंखें कुछ लाल हो रही थी। शायद जागने की वजह से ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए मैंने उससे कुछ ना पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे बहन अपनी चारपाई पर कुछ कर रही हो, लेकिन मैं खामोश रहा। और फिर तीसरे दिन जाकर मुझसे रहा नहीं गया कि गौरी इतनी रात को क्यों जाग रही है और क्या करती। मैंने मोबाइल की टॉर्च जला दी और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चारपाई पर बैठी एक सूखी रोटी तोड़ कर खा रही थी। मैं अपनी बहन को इतनी कड़क और बासी रोटी खाते हुए देख रहा था और फिर मैं उठ के उसके सिहराने पहुंचा तो वह घबरा कर अपने दुपट्टे में रोटी छुपा गई। मैंने हाथ से उसका दुपट्टा हटाया तो उसमें एक बहुत ही बासी रोटी थी। वह मुझसे नजरें चुरा रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने हैरत से पूछा, गौरी यह क्या है? अगर तुम भूख लगी तो ढंग से खाना खा लेती, यह क्या कर रही हो? मेरी बात पर वह रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी, मुझ पर भाभी ने ताजा खाने की पाबंदी लगा रखी है। मैंने बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मुझे रातों में भूख लगती है इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर चुपके चुपके आधी रात को खाती हूँ। इसलिए उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था और उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना नहीं देती। वह नजर झुका गई और कहने लगी, दरअसल भाई यह बात मैंने आज तक किसी को न बताई, लेकिन अपने पति के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मेरे पति ने कहा था कि वह खबर खुद सबको सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और फिर उसकी मौत हो गई। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मुझे यह भी याद न रहा कि मैं पेट से हूँ। मुझ पे तो यह कयामत गुजरी थी। और फिर जब कुछ दिन बाद मैं संभली तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बता सकी कि मैं पेट से हूँ। फिर मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, हर वक्त मुझे दम घुटने का एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर घूम रही थी तो मेरी ननद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया है। इत्तेफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते देख लिया था। वो मेरे पीछे चली आई। ननद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन उसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर बदचलन का इल्जाम लगा दिया। मेरी वही ननद सबसे आगे बढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उससे अपना गुनाह मेरे सर पर डाल दिया। मैं किसी को कुछ नहीं कह पाई और मुझे घर से निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी आपको और भाभी को इस बारे में बताऊं, लेकिन भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राजी नहीं थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं पेट से हूँ तो वह
نہ جانے کیا کرتی۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ مجھے ابورشن کروانے کو کہیں گی اور اس کے بعد میری دوسری شادی کر دیں گی۔ اس لیے میں نے یہ حقیقت چھپا لی، کیونکہ میں اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے پتی سے محبت تھی اور یہ بچہ اس کی نشانی ہے۔ اب مجھے بے وقت بھوک لگنے لگی تھی۔ کبھی میرا دم گھٹتا تھا، میں چھت پہ چلی جاتی تو کبھی چھپ چھپ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتی۔ آپ کو تو پتہ ہے، پڑوس میں میری دوست رانی رہتی ہے۔ میں نے اسے اپنے پیٹ سے ہونے کا بات بتا دیا تھا، اس لیے جب مجھے بھابھی کھانے کو نہ دیتی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتی۔ بھابھی کو لگتا ہے میں چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں، رانی ہے جو میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکی تھی کیونکہ اگر میں یہ سچائی آپ کو بتاتی تو آپ کا گھر خراب ہو جانا تھا۔ میری وجہ سے آپ بھابھی سے جھگڑا کرتے اور بھابھی کی تو عادت ہی ہے ایسی ہی، وہ فوراً گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بعد آپ کا بھی گھر ٹوٹ جائے، اس لیے میں خاموش رہی۔ اور اب یہ بچے کی بچائی ہوئی روٹی میں نے تکیے کے نیچے چھپا لی تھی تاکہ رات کو کھا سکوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر میری بہن زور زور سے رونے لگی تھی اور میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں اپنی سانس آپ پر قابو کھو بیٹھا تھا اور خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ہی گھر میں میری بہن پر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے تو اتنی بڑی سچائی مجھ سے چھپا رکھی تھی جو شاید اسے مجھے پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی، مگر وہ مجھ پر وشواس کیسے کرتی؟ کب میں نے خود کو اچھا بھائی ثابت کیا تھا؟ کب میں نے اسے دنیا والوں سے بچایا تھا؟ اس کے بیدوا ہونے پر بھی میں اسے سسرال والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا، اور جب اسے اب گھر لایا تو بھی بہت مجبوری میں لایا تھا۔ میں تو اسے اپنے گھر میں تھوڑی بھی عزت نہیں دے سکا تھا، کبھی اس سے نہیں پوچھ پاتا تھا کہ کیا کھاتی ہو، کیسے گزارا کرتی ہو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اپنے گھر لانے کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بیوی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے کبھی بھی دو بول محبت کے نہیں بولے تھے۔ مجھے اپنی ہر غلطی، ہر کوتاہی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، میں خود اس کے بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ ساری رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے دلاسا دیتا رہا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو کھانا بنا کر کھلایا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب میری بیوی آئے گی تو میں اس سے دو ٹوک بات کروں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو میری بہن کو عزت اور محبت دینی ہوگی، ورنہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکتی ہے۔ اور ہر ایک ہفتے بعد میری بیوی لوٹ کر گھر آئی تو میں نے اس کو سامنے بٹھایا اور خود اسے بتایا کہ بہن پیٹ سے ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ اگر ایسا ہے تو اس سے بچہ گربھپات کروانا چاہیے۔ اس کے بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اور ایک بچے کی ماں سے تو کوئی آسانی سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا، اب مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، میں وہی کروں گا جس میں میری بہن کی خوشی ہے۔ وہ اپنا بچہ رکھنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی زندگی کا فیصلہ کروں۔ یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے اور اس پر میری بہن کا بھی حق ہے۔ میرا سخت لہجہ دیکھ کر میری بیوی ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلی بار میں نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں گوری اور اس کے بچے سے پریشانی نہیں ہوگی، جلدی میں اوپر ایک چھوٹا سا پورشن بنوا کر بہن کو دے دوں گا۔ نہ ہی وہ تمہاری نوکرانی ہے اور نہ ہی وہ تمہاری سیوا کرے گی، اس لیے تم اپنی زندگی گزارنا اور وہ اپنی گزارے گی۔ جب اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو میں خود اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ بہن جو دور کھڑی تھی اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا، کیونکہ میری بیوی میرے رویے کی وجہ سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب اس کی کوئی دھمکی مجھ پر نہیں چلے گی۔ اس دن کے بعد سے میری بیوی کا رویہ میری بہن سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔
फिर मेरी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया था। घर में बिल्कुल सुकून था। 1 साल बाद मेरे दोस्त की माँ ने अपने बेटे के लिए बहन का रिश्ता मांगा, तो मैंने उसकी शादी उससे कर दी। आज वह अपने घर में और हम अपने घर में हंसी खुशी रह रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले किसी स्टोरी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।